شہر کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں، گلیاں روشنیوں سے بھرپور، بازار رنگوں سے مزین، اور لوگوں کے چہروں پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ یہ وہ دنیا تھی جو باہر سے بہت حسین دکھائی دیتی تھی، مگر اس کے اندر بھی بے شمار اداس کہانیاں چھپی ہوئی تھیں۔ انہی کہانیوں میں سے ایک کہانی تھی ہنا کی۔ ہنا ایک چھوٹے سے محلے کے غریب گھرانے میں پیدا ہوئی۔ والد ایک مزدور تھے جو دن رات اینٹوں کے بھٹے پر کام کرتے۔ ماں بیمار رہتی تھی اور اکثر کھانسی بخار نے انہیں کمزور کر دیا تھا۔ گھر میں غربت اس طرح بسی ہوئی تھی کہ کبھی کھانے کے لیے آٹا کم پڑ جاتا، کبھی تیل ختم ہو جاتا، اور کبھی بجلی کا بل بھرنے کے پیسے نہ ہوتے۔ بچپن ہی سے ہنا کی خواہشیں دوسرے بچوں سے مختلف تھیں۔ دوسرے بچے کھلونوں کے لیے ضد کرتے تھے، وہ اسکول کی کتابوں کے لیے ترستی تھی، وہ رنگین کپڑوں کے خواب دیکھتی، مگر اس کے نصیب میں ہمیشہ پرانے مرمت شدہ جوڑے آتے۔ عید پر محلے کی لڑکیاں نئے کپڑے پہن کر گلیوں میں کھیلتی رہتی اور ہنا اپنی کھڑکی سے انہیں دیکھتی رہتی، دل میں چھپ کر روتی مگر زبان پر کبھی شکوہ نہ لاتی۔ ہنا پڑھائی میں بہت ذہین تھی، استاد ہمیشہ تعریف کرتے، اگر یہ بچی آگے پڑھے گی تو ایک دن بہت بڑا نام کمائے گی، مگر غربت نے اس کا یہ خواب بھی چھین لیا۔ 8ویں جماعت کے بعد والد نے کہا، بیٹی اب ہم سے نہیں ہوتا، فیس کے پیسے کہاں سے آئیں، تم ماں کے ساتھ گھر کے کام سنبھالو۔ یہ سنتے ہی اس کا دل ٹوٹ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے باپ کے سامنے کچھ نہ کہا، چپ چاپ کتابوں کو صندوق میں رکھ دیا۔ اس دن اسے محسوس ہوا کہ اس کے خواب کاغذ کی طرح پھٹ گئے ہیں۔ ماں نے ہنا کو سلائی سکھائی تاکہ وہ گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹا سکے۔ ہنا دن رات مشین پر جھکی رہتی، پڑوس کی عورتیں اپنے کپڑے سلوانے آتی، وہ نفاست سے کپڑے تیار کرتی، مگر جب آئینے میں خود کو دیکھتی تو لگتا جیسے یہ کپڑے اس کے لیے کبھی نہیں۔ وہ دوسروں کو خوشیوں کا لباس دیتی رہی، مگر خود ہمیشہ محروم رہی۔ کچھ عرصے بعد محلے کی ایک عورت نے ہنا کو شہر کی ایک بڑی بوتیک میں کام دلوایا۔ وہاں جاتی ہی ہنا نے رنگین دنیا کو قریب سے دیکھا۔ بوتیک میں بڑے گھرانوں کی لڑکیاں آتیں، مہنگے کپڑے خریدتیں، زیورات اور میک اپ کی باتیں کرتیں، وہ ہزاروں روپے ایک ہی دن میں خرچ کرتی۔ ہنا کو وہاں کے خوشبودار کمروں، چمکتی روشنیوں اور قیمتی کپڑوں کے بیچ رہنا عجیب لگتا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی، کیا یہ سب خوشیاں صرف ان لوگوں کے لیے ہیں، میرے نصیب میں کیوں نہیں؟ اکثر وہ نئے کپڑوں کو سلائی کے بعد آئینے میں دیکھتی اور اپنے اوپر رکھنے کی خواہش کرتی، لیکن تنخواہ اتنی کم تھی کہ وہ گھر کا خرچ ہی پورا نہ کر پاتی۔ اپنے لیے کچھ خریدنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ گھر کا ماحول دن بدن خراب ہوتا گیا، والدہ کی بیماری بڑھتی گئی۔ ایک دن ڈاکٹر نے کہا، انہیں فوری علاج اور مہنگی دواؤں کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر ہنا کا دل دہل گیا، وہ جانتی تھی کہ یہ سب اخراجات اٹھانا ممکن نہیں۔ اس نے اپنی تنخواہ والد کے ہاتھ میں رکھی، مگر وہ معمولی سی رقم کسی بڑے سمندر میں قطرے جیسی تھی۔ ماں کی سانسیں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھیں۔ ہنا راتوں کو جاگتی اور چھت پر آسمان کو دیکھ کر دعا کرتی، اے اللہ، اگر خوشیاں سب کے لیے ہیں تو میرے حصے میں کیوں نہیں آئیں؟ بوتیک میں کام کے دوران ایک دن مالک کی بہن کا کزن علی وہاں آیا۔ وہ خوش اخلاق، نیک دل اور تعلیم یافتہ لڑکا تھا۔ جب اس نے ہنا کو کام کرتے دیکھا تو اس کی سادگی اور محنت پسندی نے اسے متاثر کیا۔ علی اکثر بوتیک آنے لگا، وہ بہانے بہانے سے ہنا سے بات کرتا۔ آہستہ آہستہ ہنا بھی اس کی موجودگی محسوس کرنے لگی۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے اس کے وجود کو اہمیت دی تھی۔ علی نے ایک دن کہا، ہنا، تم بہت مختلف ہو، تمہاری آنکھوں میں اداسی ہے مگر دل میں بہت روشنی ہے۔ ہنا کا دل دھڑک اٹھا، اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید زندگی میں کوئی خوشی بھی اس کے حصے میں آ سکتی ہے، مگر یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہی۔ جب علی نے اپنے گھر والوں سے ہنا کی بات کی تو سب نے سختی سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، ہماری بہو کسی غریب لڑکی کو نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ خبر ہنا کے لیے کسی بجلی سے کم نہ تھی۔ اس نے دل ہی دل میں علی سے محبت کی تھی، مگر اب یہ خواب بھی ٹوٹ گیا۔ اس نے علی سے کہا، میری دنیا بد نصیبی کی دنیا ہے، تم اس میں مت آؤ، اپنی رنگین دنیا میں خوش رہو۔ علی بے بس ہو گیا، اس کے پاس ہمت تھی مگر خاندان کی دیواریں بہت مضبوط تھیں۔ ماں کی بیماری نے بھی آخر کار اسے چھین لیا، والد اکیلے رہ گئے اور مزید بیمار پڑ گئے۔
گھر کا بوجھ مکمل طور پر ہنا کے کندھوں پر آ گیا۔ وہ صبح سے شام تک کام کرتی مگر دل کے اندر کی خالی جگہ کبھی پر نہ ہوئی۔ وہ اکثر سوچتی یہ دنیا رنگین ہے مگر میرے نصیب میں صرف سیاہی ہے۔ لوگ ہنستے ہیں، خوش رہتے ہیں مگر میرا دامن ہمیشہ خالی کیوں ہے؟ وقت گزرتا گیا، ہنا جوانی کی دہلیز پار کر چکی تھی۔ اب اس کی آنکھوں کی چمک متم ہو چکی تھی مگر دل کی روشنی ابھی بھی باقی تھی۔ وہ محلے کی لڑکیوں کو سلائی سکھانے لگی۔ جو خواب وہ خود پورے نہ کر سکی، چاہتی تھی کہ دوسروں کے خواب ادھورے نہ رہیں۔ اس کے شاگرد اکثر کامیاب ہوئے، کوئی ٹیچر بن گیا، کوئی نرس۔ وہ سب اپنی کامیابیوں کا سہرا ہنا کو دیتے مگر ہنا کی اپنی کہانی محرومیوں سے بھری رہی۔ ایک دن جب وہ شام کو چھت پر بیٹھی آسمان دیکھ رہی تھی تو اس نے کہا، شاید میرا مقدر خوشیوں کا نہیں تھا مگر اگر میری محنت سے کسی اور کی زندگی رنگین ہوئی تو یہی میری کامیابی ہے۔ اسی لمحے ہوا کا ایک جھونکا آیا، جیسے آسمان نے اس کی بات سن لی ہو۔ ہنا کی زندگی ایک آئینہ تھی کہ یہ رنگین دنیا سب کے لیے نہیں۔ کچھ لوگ اپنی قسمت کے اندھیروں میں بھی دوسروں کے لیے روشنی بکھیر جاتے ہیں۔ وہ خود بد نصیب ہوتے ہیں مگر دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور یوں رنگین دنیا کی بد نصیب لڑکی اپنی محرومیوں کے باوجود دوسروں کی کامیابی کا چراغ بن گئی۔